ندا ایک خوش اخلاق ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ گھر میں سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ تعلیم میں شاندار، خوابوں سے بھری زندگی کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کسی کی نظر، کسی کا حسد، ندا کی زندگی کے خوش رنگ لمحے آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگے۔ ندا اچانک بیمار رہنے لگی۔ پہلے چھوٹی موٹی بیماری، پیٹ درد، سر درد، پھر شدید کمزوری، ڈرونے خواب، انجانے خوف کا سایہ اور بے چینی نے اس کی ہنستی کھلتی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ گھر والے ایک کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے، مہنگی دوائیاں، ٹیسٹ، رپورٹ، علاج، سب کچھ ہوا، مگر نیتا کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتی گئی۔ کئی ماہ کی جدوجہد کے بعد جب ہر طرف سے مایوسی چھا گئی تو نیتا کی ماں محلے کے مولوی کے پاس گئی۔ انہیں کہا، مولوی صاحب، میری بیٹی کی بہت طبیعت خراب ہے، کسی چیز سے آرام نہیں آ رہا، برائے مہربانی آپ میری بیٹی کو دیکھ دیں۔ مولوی صاحب اس کے گھر آئے، نیتا کو دیکھا۔ مولوی صاحب نے نیتا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر اسے دم کیا، اور پھر نہایت سنجیدگی سے کہا، بیبی، اس بچی پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ عام بیماری نہیں ہے۔ کوئی دل میں بغض رکھنے والا تمہاری بیٹی کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب نے پانی پر دم کیا، ایک تعویذ دیا اور کہا، روزانہ یہ والی قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کرو، نماز اور دعا کی پابندی کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیتا کی زندگی مزید آزمائشوں سے گزرنے لگی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی، کبھی اچانک بے ہوش ہو جاتی، کبھی گھر میں موجود چیزوں کو توڑنے لگتی۔ نیتا کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی، آنکھیں خشک، رنگ پیلا۔ لوگوں نے اسے منحوس بیمار کہنا شروع کر دیا۔ ایک امیر خاندان میں اس کا رشتہ طے ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ نیتا اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ دن رات وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس چھت کو گھورتی رہتی، لیکن نیتا کی ماں نے ہمت نہیں ہاری۔ روز پانی پر دم کر کے نیتا کو پلاتی، اس کے کمرے میں بلند آواز میں تلاوت کرتی، رات کو آیت الکرسی کی تسبیح پڑھتی، چاروں کل پڑھتی، لمبے سجدوں میں دعائیں کرتی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا، دعا، صبر اور قرآن کا ذکر شیطانی اثرات کو جلد ختم کر دیتا ہے۔ نیتا کی ماں نے تہجد بھی شروع کر دی، رات رات جا کر اللہ کے حضور گڑگڑاتی رہتی، اے میرے پروردگار، اے سب سے سچے طاقتور شہنشاہ، میری بیٹی کو صحت و تندرستی دے دے۔ ایک رات نیتا کو عجیب خواب آیا۔ اس نے خود کو ایک گہری اندھیری جگہ میں پایا، لیکن ایک نورانی روشنی اسے نظر آئی اور آواز آئی، مت ڈرو، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد قریب ہے۔ نیتا کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نیتا کی حالت میں بہتری آنے لگی، چہرے پر دوبارہ زندگی کے آثار نمودار ہوئے، جسمانی کمزوری ختم ہوئی، تعلیم مکمل کی اور ایک نیک صحت لڑکے سے اس کا نکاح ہو گیا۔ نیتا نے اپنی آزمائش کے دنوں کو کبھی نہیں بھلایا اور ساری زندگی نماز، قرآن اور اللہ پر توکل کے ساتھ گزاری۔ وہ لوگ جنہوں نے جادو کروایا تھا خود زندگی میں ذلت اور بیماری کا شکار ہو گئے۔ اللہ پر توکل، صبر اور دعا سے ہر شیطانی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ حسد اور جادو کرنے والے اپنی تباہی خود خریدتے ہیں۔ والدین کی دعائیں سب سے بڑی ڈال ہوتی ہیں۔ قرآن پاک دلوں کا علاج اور روحوں کی شفا ہے۔ دوستو، کیسی لگی یہ آج کی آپ کو کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔